ایک شخص ہے جس کا نام ہے حفاف ابن محند راسبی ازدی بصری، مولا امیر المومنین کے اصحاب میں سے ہے، مولا حسن کے اصحاب میں سے ہے، مولا حسین کے اصحاب میں سے۔ مولا امیر المومنین نے اس کے لیے ایک خاص علم بنا کر اسے دیا تھا اور اپنی فوج کے ایک حصے کا اسے سربراہ بنایا تھا جنگ صفین میں۔ عاشقان علی میں سے ہے، قبیلہ ازد بصرے کا رہنے والا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ آقا حسین کربلا پہنچ گئے ہیں تو یہ بصرے سے نکلا، دیر میں اطلاع ملی، دیر میں کربلا پہنچا۔ کربلا پہنچا تو دیکھا عجب عالم ہے، عصر عاشور کے بعد پہنچا تھا، عجب دھندھلکا ہے، عجب اندھیرا ہے، جیسے لگ رہا ہے خون سے لہو برس رہا ہے، زمین خون اگل رہی ہے۔ سیدھا گیا رئیس لشکر کفار، رئیس لشکر فساق، رئیس لشکر فجار عمر ابن سعد کے سامنے پہنچ گیا۔ کہا حسین کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ بڑی شجاعت کے ساتھ کہا میں ہوں حفاف ابن محند راسبی ازدی بصری، میں نے سنا ہے کہ حسین کربلا آئے ہیں، میں حسین کی نصرت کے لیے آیا ہوں۔ اس نے غور سے دیکھا، اس کے بعد خود اس نے اور اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا ہم نے حسین کو قتل کر دیا، جو بھی حسین کے ساتھ تھے سب کو قتل کر دیا، دیکھتے نہیں ہو حسین کے خیمے جل رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، تلوار کھینچی اور کہا یا ایھا الجند المجند انا الحفاف ابن المحند احمی عیالات محمد۔ پہچان لو لشکریوں، فوجیوں، دشمنوں، ظالموں، پہچان لو کہ میں کون ہوں، میں حفاف ابن محمد ہوں اور آج آل محمد کی نصرت کر رہا ہوں۔ اور بے جگری کے ساتھ لڑا، ایسا جہاد کیا ہے کہ پھر فوجوں کے قدم اکھڑ گئے، پرے کے پرے بکھر گئے، یہاں تک کہ جو سامنے آتا تھا قتل کر دیتا تھا۔ ایک جوش، ایک جذبہ۔ آقا امام زین العابدین نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بنو ہاشم کے بعد، اہل بیت کے بعد مردوں میں کوئی ایسا شجاع پیدا نہیں ہوا جیسا حفاف تھا۔ جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ عمر سعد نے کہا احملو من کل جانب، ارے اسے ہر طرف سے گھیر لو، یہ اس طرح زیر ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر وہی ہوا، فوجوں نے ہر طرف سے گھیرا اور اب اسی طرح گویا مماثلت پیدا ہو گئی، جیسے آقا شہید ہوئے تھے، جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ تھا وہ آقا کے اس جانثار پر استعمال کر رہا تھا، تیر اس کی طرف پھینکے جا رہے ہیں، نیزے اس کو چبھائے جا رہے ہیں، شمشیر سے اسے زخمی کیا جا رہا